اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ ہر قسم کی بیماری کے لیے ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحت اور بیماری انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن سیم لائق نہیں ہوتے۔ آج اگر انسان خوش ہے تو کل اداس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل کو وہ کمزوری بھی محسوس کر سکتا ہے۔ انسان کے اوپر دن میں بھی کئی بار مختلف قسم کی کیفیات گزرتی ہیں، یہ اکثر لوگوں نے محسوس کیا ہوگا۔ کبھی انسان روحانی طور پر، جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ یعنی میڈیسن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی عیادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے، اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز مریض کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بنے۔ بہرحال انسان ہر حال میں اپنے اللہ کا محتاج ہے اور اسے ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور خصوصاً قبولیت کے مواقع پر رات کا آخری پہر اس کے لیے بہت مناسب ہے، جب اللہ جل شانہ بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو میرے عزیزوں، جب بھی انسان بیمار ہو اور خصوصاً ایسی بیماری جس کا بظاہر کوئی علاج نظر نہ آتا ہو یا شفا کی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس سے جلد از جلد اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا کرے۔ اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بیماری دینے پر قادر ہے وہی صحت دینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، اور نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں اور کوئی ایسی صورت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کو قرآن مجید کی ماں کا درجہ دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اچانک سے ایک آواز آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا،
اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، پہلے نہیں اتارا گیا۔ یہ فرشتہ آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ اور وہ فرشتہ کہنے لگا، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی، اور جب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کو دم کیا تو وہ سردار ایسی شفا کی طرف چلا گیا جیسے کوئی گرہ باندھی ہو اور کھول دی گئی ہو۔ اور انہوں نے صحابہ اکرام کو 30 بکریوں کا ہدیہ بھی دیا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے، اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور دم کر لیتا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بہت عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے فرمایا، میں نے آپ کو آواز دی، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ اور اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آقا کریم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث ہیں اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن کرتے نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اسی بے یقینی کے ساتھ کہ جیسے کوئی عمل کیا اور ختم کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں حقیقت میں ایسی اس میں خوبیاں ہیں
کہ جو اس کو پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے. پہلی بات تو یہ میرے عزیزوں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. اس کے بعد سب سے بہتر جو ہے شفا کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان. یعنی آپ نے پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیا، فجر کی آپ نے سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھا، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھ کے مکمل پڑھنا ہے. اور 41 بار پڑھنا ہے آپ نے روزانہ. پانی پہ دم کریں، اپنے آپ پہ دم کریں، گھر میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو وہ پانی پلائیں. ایون اگر شیر خوار بچے بھی ہیں تو ان کے حلق میں بھی چند قطرے سورہ فاتحہ کے پڑے ہوئے پانی کے ٹپکا دیں، اور اس پڑے ہوئے پانی کو اپنے گھر کی دیواروں پر چھینٹیں بھی لگائیں. اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا بھی دے گا، آپ کے رزق میں برکتیں بھی عطا کرے گا، اور آپ سے ہر بری چیز کو دور بھی کرے گا. اور دوسری بات، اس کو لگاتار پڑھتے رہیں. اس کو پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. 11 بار درود ابراہیمی پہلے اور 11 بار بعد میں، اور درمیان میں سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھنا ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے، جب آپ کسی بھی چیز کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں اور آپ کے پڑھے ہوئے کلام میں وہ طاقت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جو پھر آپ جس کام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. عمومی طور پر جو عملیات ہوتے ہیں یا وظائف ہوتے ہیں وہ 10 سے 15 دنوں کے بعد ان کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اثر تو ان کا پہلے دن سے ہوتا ہے، لیکن جو آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ 10 سے 15 دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے یا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے، آپ اپنی میڈیسن بھی یوز کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ فاتحہ کا دم بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں جن کا علاج بظاہر ناممکن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے، اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا. اور سب سے اہم بات، جب آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں تو پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دعا کیجئے گا، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم